السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جو آج کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں، جو یاد رفتگان میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں، جس شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کہانی کا سرا نہیں پکڑائی دے رہا کہ میں کہاں سے شروع کریں۔ یہ ایک داستان ہے اور داستان حیات ہے۔ میری 78 سالہ عمر میں جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی، اور میں نے بہت بچپن میں شعور کی آنکھ کھولی تھی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ سب آسان ہو گئی۔ وہ ایک شخص جو ساری زندگی میری زندگی کا حصہ رہا، جو شخص میرے گاؤں میرے علاقے اور میری تحصیل کی تاریخ تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ مجھے نا لوگ مذاق کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی بڑی رشتہ داری ہے، ہر خاندان زمینداروں کا، ہر گاؤں، ہر برادری، ہر قبیلہ میرا رشتہ دار ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ میرا سگا ماموں کوئی نہیں ہے۔ میری والدہ محترمہ اکیلی تھیں، اور میری خالہ محترمہ ان کی بہن تھی۔ میرے نانا ابو جوانی میں فوت ہو گئے تھے، لیکن میرے رشتے کے ماموں اور ماسیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سنچریاں بنتی ہیں۔ ہم نے بھائی جس کو ماسی کہا نا، یا جس کو ماموں کہا، زبان سے نہیں کہا، ہم نے دماغ سے سوچا اور سمجھا اور دل سے ماننا، اور یہ رشتہ نبھایا۔ لیکن بہت کم لوگ تھے جنہوں نے یہ رشتہ ہمارے ساتھ نبھایا۔ ان رشتہ نبھانے والوں میں جو نام مجھے پہلے نمبر پر آتے ہیں نا، جن میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ نمبر 1 ان میں سے کون تھا، وہ 2 نام ہیں۔ ایک پنڈی بکس تھے، چودھری جہان محمد بک، جنہیں ہم ماما جہانا کہتے تھے، اور ایک دولت پور سے چودھری سلطان احمد کھوتی، جنہیں ہم ماما سلطان کہا کرتے تھے۔ ان 2 بندوں نے زندگی بھر، جب تک وہ زندہ رہے، اس رشتے کی لاج رکھی، اور ان دونوں کی موت نے مجھے واقعی یہ صدمہ پہنچایا کہ ان کی موت کو میں نے یہی محسوس کیا کہ گویا میرے کے سر سے چھت اڑ گئی ہے۔ آج میں بھی 78 سال کی عمر کا ہوں، ابھی کل ہی میرا ماما سلطان فوت ہوا ہے، تو میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں چند سال کا بچہ ہوں اور میرا جوان ماما فوت ہو گیا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، اور میری آواز گلوگیر ہو گئی ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی میرے ساتھ اس رشتے کو نبھایا، میں جب لاش ہے تھا، مشکلات کے پہاڑ تھے ہم پر ٹوٹ پڑے تھے، بے گناہ میرا خاندان جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، بھائی میرا قتل کر دیا گیا، اور میں بے یار و مددگار جو ہے، کبھی اس پاکستان میں، کبھی اس پاکستان میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس تعلیمی ادارے میں، کبھی اس تعلیمی ادارے میں اڑن کھٹولا بنا ہوا تھا۔ ان دنوں بھی اس شخص نے مجھے واقعی ماموں کا پیار دیا، اور جب میری اٹھان تھی سیاست میں، ان کی مامی اور میری نانی راجی بیگم نے، زوجہ خان محمد نے، جب یہ لفظ کہے تھے میری ماں اور میری نانی کو کہ بچے کے راستے میں رکاوٹ مت بنو، اگر اس نے پہاڑوں سے مت لگایا ہے تو انشاءاللہ اس قدم کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اسی خاتون نے مرنے سے پہلے میری ملاقات میں کہا تھا، بیٹے وہ وقت اللہ کو قبول تھا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے۔ تو اس وقت جب میں پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ شخص میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا تھا۔ یہ تھا چودھری سلطان احمد کھوتی۔ ہمارے گاؤں میں 2 بڑی برادریاں ہیں جاٹوں کی، ایک جٹ سمور اور ایک جٹ کھوتی۔ کھوتی اپنے آپ کو عوان کہتے ہیں، جیسے ہمارا قبیلہ ہے مغل پھپرا، ہم اپنے آپ کو مغل پھپرا کہتے ہیں، لوگ ہمیں جٹ پھپرا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا بو اجداد کا پیشہ زمینداری۔ تو ماما سلطان جو تھے نا، وہ سیاست میں میرے بازو تھے، سماجی زندگی میں میرے بازو تھے، اور گھریلو زندگی میں بھی وہ مجھ پر شفقت نچھاور کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان کا ایک اور تعارف تھا۔ ہمارا علاقہ جو تھا نا، اس میں
چوہے والے میلے پر ایک لمبی کوڈی ہوتی تھی جس کو کوڈی بھی کہتے تھے، لمبی کوڈی کہتے تھے، پڑکوڈی کہتے تھے. اس میں مین کھلاڑی جو تھے نا وہ میاں والی وہاں بچرا کے ملک نیازی، خوشاب کے کھلاڑی، اور سروبا کا محمد حسین جٹ تونگر جو کہ میرے والدہ کے ننیال بھی ہیں اور میرے مامو سلطان کے بھی ننیال ہیں. تو وہاں لیکن وہاں کی روایت کے مطابق وہ چودھری کی بجائے ماہر کی بجائے ملک کہلاتے ہیں. ملک محمد، ملک غلام حسین سروبا، اس کو کہتے تھے سینو سروبا، سینو سروبا بڑا چوٹی کا کھلاڑی تھا. اور ایک ہمارے گاؤں کا تھا چاچا خوشی محمد موچی، پتلا پتنگ سا اور گورا چٹا، ایسے جیسے بال ہوتے ہیں ایسے اس طرح. وہ ایک چلتی پھرتی سمجھیں کہ ایک نا خوبصورت لکڑی تھی، اتنا پتلا پتنگ تھا لیکن گورا چٹا بڑا خوبصورت جوان. اتنا چھڑ تھا اس میں کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اتنا کمزور تھا کہ کوئی بھی کھلاڑی جو اس کو پکڑنے کے لیے جاتا نا، اگر اس کو تھوڑا سا دفعہ بھی لگا دیتا تو وہ گر پڑتا تھا. لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بندے کو جناب جو تھی نا تیزی اور تندی دی تھی کہ وہ کبھی قابو نہیں آتا تھا. لیکن وہ غریب گھر کا تھا. میرا ماما جو تھا سلطان، یہ کھاتے پیتے گھر کا تھا، گائے بھینسیں دودھ. تو یہ بھی کھلاڑی تھا تو بڑے قد بت کا تھا اور بڑا وزنی جوان تھا. یہ طاقت کے زور پر کبڈی کھیلتا تھا اور وہ جو تھا نا اپنی وہ تیزی کی بنیاد پر کبڈی کھیلتا تھا. یہ ایک جوڑی تھی اور اسے دودھ خوراک ساری جو ہے ہمارے ماما کی طرف سے ملتی تھی. یہ بھائیوں کی طرح تھے آپس میں، کوئی یہ کمپلیکس نہیں تھا کہ وہ موچیا اور یہ چودھری ہے، بھائیوں کی طرح تھے. اور یہ میں نے بچپن میں کبڈی دیکھی، مجھے اب تک یاد ہے کہ نوروز کا پیڑ ہوتا تھا ہمارے ادھر کننوال اور کوٹلی کے درمیان رقبہ تھا بنجر، آج تو وہاں للاتے کھیت ہیں، تو وہاں یہ کوڈی ہوا کرتی تھی. پھر چوہے کے میلے پر ہوتی تھی، پھر خوشاب میں ہوتی تھی، وہاں بچرا میں ہوتی تھی. تو یہ کبڈی کا بہترین کھلاڑی تھا اور اتنا بڑا کھلاڑی تھا کہ دور دور سے لوگ انہیں جانتے تھے. اور جب میں سیاست میں آیا تو جہاں بھی میں جاتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے آپ کا گاؤں کون سا، میں کہتا تھا دولت پور. تو کہتے تھے اچھا جہاندت، وہ جہاں سے سلطان کھوتی جو ہے وہ کبڈی کا کھلاڑی ہے. تو پھر میں بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ میرا ماموں ہے. وہ میرا ماموں تقریباً 37 مکمل کر کے آج دنیا سے چلا گیا. قلعہ باغ گئے، اس کے پیچھے اکبر بیٹا ہے، اسلم بیٹا ہے، اس کے پوتے ہیں، اس کے نواسے ہیں، اس کے بھانجے ہیں، اس کے بتیجے ہیں. ایک بڑا خاندان ہے اس کے سسرال کا جو سمور برادری میں شادی شدہ تھا. گاؤں کے سب سے بڑے چودھری مولادات کا وہ داماد تھا. گاؤں کی ایک عام شخصیت ماسٹر مہدی خان کا وہ بہنوئی تھا. اور گاؤں کی سب سے معزز شخصیت میرے بھی وہ نانا مرحوم تھے، صوبیدار میجر جہان خان کا وہ بھانجا تھا. لیکن وہ چودھری محمد دین کھوتی کا بیٹا تھا، اچھا زمیندار تھا. گاؤں کے قریب زمینیں تھیں جو مرلوں کے حساب سے بکتی تھی، کھاتے پیتے گھرانے کا تھا. اور آخری عمر میں وہ پھر دین کی طرف لوٹ گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو میں شادی میں پیسے لوٹنے والوں میں ہم بھی شامل تھے. تو اللہ نے پہلے بیٹے دی، پھر وہ بیٹی دی. جس دن بیٹی دی تو میں ان کے پاس، ان کی بیٹھک میں بڑی مجلس ہوتی تھی، رات گئے ہم بیٹھتے تھے تو میں بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں نے لنگوٹا اتار دیا. میں نے کہا کیوں اتار دیا؟ وہ کہنے کہ میرے پاس بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب میں ننگے ڈولے اور ننگے پٹ لے کر نا میدان میں نہیں اتر سکتا. یہ پرانی روایات کے وہ لمبردار تھے. اتنا بڑا قیمتی وہ کھلاڑی تھا اور اس نے انکار کر دیا کہ آج کے بعد میں نے کبڈی نہیں کھیلی. تو ان کی بات کی ہے نا تو اپنی بات پر قائم رہا ہے. بڑے بڑے پریشر آئے اور سب سے بڑا امتحان ان پر اس وقت آیا جب میرا اور میرے چاچے صفدر علی خان کا آپس میں اختلاف ہوا. وہ ان کے ماموں تھے، میرے چاچو تھے. ہم آپس میں مقابلے میں الیکشن میں کھڑے ہو گئے. یہ فیصلہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا. مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے چاچے صفدر علی خان سے کہا کہ پورا پاکستان آپ کے خلاف ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن میں نے اس بہن کے بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑنا. پھر ان کے سسرال کے ساتھ ہماری کچھ دوری پیدا ہوئی جن میں نئی نسل کا قصور تھا. نہ مہدی خان کا قصور تھا، نہ میرا قصور تھا، نہ سلطان کا قصور تھا. ہماری کاوشوں سے غیر ملک سے کے چکر لگانے والے کچھ لوگوں کی دولت نے دنیا پیدا کر دی. اس دولت نے ہمیں جو محبت کا رشتہ تھا اس کو رقابت میں بدل دیا.
تو ساری زندگی جس مشن کے لیے ہم جنگ کرتے رہے وہ بچے اس مشن کے خلاف جا کر کھڑے ہو گئے، ان لوگوں کے دست و بازو بن گئے جن کے خلاف ہم نے جہاد کیا تھا۔ تو اس وقت دوری پیدا ہوئی، لیکن وہ اپنی مجبوری، اولاد کی مجبوری، رشتہ کی مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ تو کھڑے ہوئے، لیکن میری مخالفت انہوں نے زندگی بھر نہیں کی۔ میری آخری ملاقات ہوئی، میں ان کو گھر ملنے کے لیے گیا۔ وہ پہلوانوں کا آخری وقت آپ کو پتا چارپائی پہ گزرتا ہے۔ وہ مسجد جا رہے تھے تو راستے میں پاؤں پھسلا، چوٹ لگ گئی، وہ چارپائی پر پڑے تھے، تو میں ان کو عیادت کے لیے گیا۔ تو میں اس حالت، میں نے چونکہ محبت کا بھی رشتہ تھا اور بڑا میں نے ان کو دیکھا تھا ایک کھلاڑی کی حیثیت میں، جوانی کی حیثیت میں، پھر دوری ہو گئی، میں شہر میں چلا آیا، وہ گاؤں میں چلے رہ گئے، تو میں نے تھوڑا سا ان کو دیکھ کے جذباتی ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو ان کی وہ ذرا تھوڑی سی بیماری پر پریشان ہوا نا، تو انہوں نے سمجھا شاید کہ میں ان سے، یہ مجھے تکلیف ہے کہ میں شاید ان سے دور ہو گیا ہوں۔ تو وہ بڑے ریزرو قسم کے آدمی تھے، کھلے ڈولی بات نہیں کرتے تھے، ویسے خوش طبع تھے۔ تو انہوں نے مجھے نا کھینچ کے گلے لگایا، اور وہ میں آج بھی اس کی لمس محسوس کرتا ہوں، اس پیار کی لمس محسوس کرتا ہوں۔ مجھے سینے سے لگا کے کہا، کیا ہوا؟ میں چارپائی پہ پڑ گیا ہوں، بچے اپنی مرضی کے مالک ہو گئے ہیں، لیکن تو میری بہن کا بیٹا ہے، میں نے تجھے ساری زندگی بانجا کہا ہے اور بانجا سمجھا ہے، تیرے اور تیری نسل کے لیے میرا روح جو ہے نا وہ دعا گو ہے، اور مجھے تیری ذات پر کوئی گرا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، مامو جی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہوئی ہو تو معاف کر دینا، کوئی پتہ نہیں زندگی کا ہوتا، میں شہر میں ہوں، آپ گاؤں میں ہیں۔ تو ان کا جواب تھا، مجھے تو یاد کوئی بات نظر ہی نہیں آتی کہ میرے تیرے درمیان کوئی ایسی رنجی والی بات بھی ہے۔ تو نے میری زندگی بار نہیں موڑی، میں نے تمہاری نہیں موڑی، ہمارے درمیان تو رشتہ ہی بڑا مضبوط ہے، جو نہ اس پہ موسموں کی شدت نے اثر کیا، نہ سیاست کی رکاوٹوں نے اثر کیا، نہ حالات کی نزاکتوں نے اثر کیا، نہ لوگوں کی سازشوں نے اثر کیا۔ ہم دونوں زندگی بار ماموں اور بانجا رہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ میری دعائیں تیرے اور تیری نسل کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک جو سلطان مخوتی اس پڑکوڈی کے کھلاڑی کو، اس لمبی کوڈی کے کھلاڑی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ایک تاریخ تھا ہماری تحصیل کی، اس سے بڑا کھلاڑی پوری تحصیل پر دادن خان میں نہیں، میں کہتا ہوں پنجاب لیول پہ کوئی نہیں تھا، اس دور کے لوگ نہیں رہے مگر نہ بتاتے کہ وہ کیسے کیسے کرنا، میں سر انجام دیتا رہا۔ آج کے بچوں کو شاید اس کوڈی کی علم نہیں ہے، اس میں ایک جوان آگے ہوتا تھا، دو پیچھے بڑے تکڑے جوان ہوا کرتے تھے، ان دونوں نے اس کو پکڑنا ہوتا تھا اور اس نے بھاگنا ہوتا تھا۔ اب وہ ان کو ہاتھ لگائے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا، اگر آئے گا تو وہ پوائنٹ وہ جیت جائیں گے، اور ان دونوں نے اس کو پکڑنا ہوتا تھا۔ تو چودھری سلطان نے بہت جافی، بہت چوٹی کا تھا، وہ کیا کرتا تھا، طاقت کے زور پر دھپا مارتا تھا کھلاڑی کو اور زمین پر گر پڑتا تھا۔ لیکن جو اس کا ساتھی تھا نا خوشی مونگوچ، اس کی ایک بات مجھے بڑی یاد ہے، اور وہ میں اکثر اپنی نجی زندگی میں نے اسے سبق بھی سیکھا، اور میں لوگوں کو بطور مثال بھی بتاتا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا ابھی، اسکول کے بجائے میں گاؤں کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو روز کے پڑ میں، یعنی ہماری زبان میں، لوکل زبان میں، گرجا کی زبان میں میدان کو پڑ بولتے ہیں، پے زیر اور ڈے، پڑ، یہ ہماری گرجا کی زبان کا لفظ ہے۔ سالٹ مائن کا جو علاقہ ہے نا، دو قلعوں کے درمیان، قلعہ نندنا اور قلعہ گرجاخ کے درمیان جو ہمارا گاؤں کیسا ہے، تو اسی گرجاخ میں پڑ بولتے اس کو۔ تو پڑ میں وہ خوشی محمد گیا، اور وہ سینو سروبا جس کا بیٹا یہ ملک ستار نائب تحصیلدار ہے، اور وہ بکار پٹواری جو آج کل پردان خان کا بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ ان کا پوتا ہے۔ تو وہ سینو سروبا جو ہے نا، وہ اور اس کے ایک ساتھ اور کھلاڑی تھا، یہ پکڑنے کے لیے گئے۔ تو خوشی موچی جو ہے نا وہ گیا سا ڈالنے کے لیے، یعنی آگے اس نے اکیلے نے وہ سا ڈالنا تھا، اس کو سا ڈالنا کہتے تھے جو آگے کھلاڑی جاتا تھا۔ تو وہ دوڑ لگائی۔ اب خوشی محمد کا یہ تھا کہ کسی کو ہاتھ لگاؤں اور بھاگوں، اور سینو کا یہ تھا کہ میں خوشی محمد کو گراؤں۔ تو طریقہ کار ہوتا تھا کہ کینچی ڈالتے تھے اور وہ لوگ گر پڑتے تھے، یا جب ایک دھکا لگاتے تھے اور وہ بندہ گر پڑتا تھا۔ تو کیا کیا کہ سینو چونکہ طاقتور تھا، اس نے خوشی محمد کو دھکا دیا، خوشی محمد گرا، اور چونکہ وہ ہلکا تھا تو سینو اپنے زور پر وہ بھی گرا۔ اب سینو اوپر گرا، خوشی محمد نیچے گرا، نیچے سے خوشی جو ہے نا وہ نکل گیا۔ جب نکلا تو اس نے جمپ لے کر کہا، سروبیا ہوں کوئی نہ،
ہوں سوربیا کوئی نہ. پھر اس نے وہ ڈانس کیے، وہ ان کو ڈانس کرائے پورے 15 منٹ. وہ میدان میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بھاگ سکتا تھا لیکن جان کے نہیں بھاگ رہا تھا. اس نے تھکا کے اس جوڑی کو مارا اور آخر کار وہ آرام سے چل کے ادھر چلا ہے. تو اس کے متعلق مشہور تھا کہ جب ہاتھ لگ جائے. پھر میں جب سیاست میں آیا نا، تو جب میں کسی پوائنٹ پر نکل جایا کرتا تھا نا گاؤں سے، میرے گاؤں کے لوگ بڑے مہربان تھے مجھ پر. ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اپنے گاؤں سے آگے نہ نکلے، یہ اس کو یہیں پر نا باہر کی سازش کرنے لوگ ان کو کہتے تھے کہ اس کو گاؤں سے نہیں نکلنے دیتا، اگر یہ گاؤں سے نکل گیا تو یہ پنجاب تک جائے گا، پاکستان تک جائے گا. تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے میرے ساتھ کہ یہ گاؤں سے نہ نکلے. تو میں جب گاؤں سے نکل جایا کرتا تھا نا کامیابی کر کے آگے نکل جاتا تھا کسی میں، پھر میں ان کو بولتا تھا کہ آپ خوشی موچی کی طرح میرا جواب سن لو کہ سوربیا ہوں کوئی نہ ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو لاہور تک اسلام آباد تک جا کے دکھاؤں. تو وہ ایک تاریخ تھی خوشی محمد کی اور سلطان کھوتی کی، رشتوں کی، محبت کی، پیار کی، عزت کی، احترام کی، انسانی رویوں کی، انسانی وفاؤں کی، انسانی قابلیتوں کی، انسانی طاقتوں کی، انسانوں کی انسانیت کی، جو جانے والوں کے ساتھ ہی چلی گئی. شاید یہ جو قصہ میں بتا رہا ہوں، نہ وہ لوگ رہیں گے، نہ وہ لوگ رہے ہیں، نہ وہ روایات رہیں گی. ہاں جی، ان کے لیے وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جی کہ ڈھونڈو گے چراغے رخ زیبا لے کر بھی تو نہیں ملیں گے، کہ کیسے کیسے لوگ تھے جو زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور یہ آسمان اس زمین کی نظر ہو گئے. اللہ ان کی خدا رحمت کو نہ دی، عاشقان پاک تینت نہ. میں نے کھلاڑیوں کی آخری زندگی جو ہے نا وہ بڑی جوانی میں تو یہ پاکیزہ لوگ تھے ہی کیونکہ یہ کھلاڑی تھے اور کھلاڑی کی زندگی صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن آخری عمر میں نے مسجد اور نماز کے ساتھ خوشی محمد مرحوم اور محمد سلطان مرحوم کا جو رشتہ دیکھا ہے، اور جس طرح کا ان کے لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، لوگ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، لوگوں نے ان کے ساتھ عزت کرتے تھے، لوگوں کی ان کے ساتھ دعائیں تھیں. میں نے کسی شخص کو ان کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے میری مجھے امید بھی اللہ تعالیٰ پر کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں ان کو عزت کے ساتھ رکھا ہے، آخرت میں بھی انہیں اپنے نبی کی سفارش سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. میری بھی دعا ہے کہ خوشی محمد اور سلطان کے اولاد پر بھی اللہ اپنی رحمت کی برکت کرے، اور سلطان جیسی شہرت ان کی اولاد کو بھی نیک عمل کے ساتھ مہیا فرمائے، کہ لوگ جیسے وہ سلطان کا نام عزت سے لیتے ہیں ایسے کل ان کی اولاد کو بھی نام عزت سے لیں. اللہ ان کی دین اور دنیا دونوں میں بہتری کرے. ہم تو اچھے لفظوں میں یاد ہی کر سکتے ہیں، یہ محبت کے، یہ عقیدت کے چند پھول تھے جو میں نے ان پر نچھاور کیے.